نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 35 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید کو ایک ایک اس کا لفظ لے کے اس کو نحوی لحاظ سے، اس کو صرف کے لحاظ سے، اس کو بلاغت کے لحاظ سے جاننا. پیچھے سورۃ فاتحہ کے شروع سے لے کے اس آیت تک صراط الذین انعمت علیہم میں پیچھے 34 کلاسوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی اس کلاس کو ہم صراط الذین سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور اس کو سمجھ کر باقی قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم، گزشتہ کلاس میں ہم نے لفظ صراط کو جانا اور اس کے موقع محل سے لفظ صراط یہاں پہ نحو کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے، بدل بن رہا ہے، اور بدل کی پوری تفصیل جو ہے وہ ہم نے گزشتہ کلاس میں جانی. آج صراط الذین میں یہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ لفظ صراط اگر اس کا ہم آگے لنک کریں تو یہ آگے جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ آگے مضاف ہو رہا ہے. صراط الذین، یہ جیسے صراط الذین میں لفظ صراط مضاف ہو رہا ہے، تو اس کا آگے والا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، وہ ہے الذین. یہ جو الذین ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ جو اس کا مضاف الیہ ہے تو یہ بذات خود لفظ الذین یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے. اور انعمت علیہم میں انعمت یہ کیا ہے؟ یہ انعمت ورب ہے، یہ فعل ہے. اچھا، فعل میں یہ کون سا صیغہ بنتا ہے؟ فعل ماضی میں واحد مخاطب کا صیغہ ہے انعمت. فعل ماضی میں واحد مذکر مخاطب کا جو ہے، علیہم میں اعلی جو ہے یہ حرف جر ہے اور ہم جو ہے اس کی ضمیر ہے. جب بھی اسم موصول آتا ہے تو اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جس کو ہم صلہ کہتے ہیں، اور یہ جملہ خبریہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ انعمت علیہم میں جملہ خبریہ ہے اور الذین کا صلہ ہے اور الذین اسم موصول ہے. اب آگے چلنے سے پہلے ہمیں آج کے اس سبق میں لفظ الذین اسم موصول ہے، آج ہمیں اسم موصول کی تفصیلات جاننی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم میں اسم موصول الذین کے اوپر جو ہے آج ہماری بات شروع ہو. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اسم موصول کیا چیز ہے. اسم موصول لفظ يدل على معین بواسطۃ جملۃ تذکر بعدہ تسمى صلۃ الموصول مشتملۃ علی ضمیرہ. اسم موصول ایک ایسا اسم ہے جو پیچھے کسی معین کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، پیچھے کسی ذات کی صفت بن رہا ہوتا ہے، پیچھے کسی ذات کے اوپر جو ہے وہ مفہوم میں دے رہا ہوتا ہے. اب اس اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جس کو کہ صلہ کہا جاتا ہے، اور اس صلہ کے اندر ایک ضمیر پائی جاتی ہے جو اس اسم موصول کی ہوتی ہے. گویا کہ اسم موصول کیا چیز ہے؟ لفظ يدل على معین بواسطۃ جملۃ تذکر بعدہ، ایک جملہ اپنے ما بعد والے جملے کو ساتھ مل کر. عام ہم اس کی تعریف یہ کیا کرتے ہیں کہ اسم موصول ایک ایسا اسم ہے جو اپنے بعد والے جملے سے مل کر پیچھے والے جملے کا صلہ بنتا ہے، یا یہ ہے کہ اسم موصول اپنے بعد والے صلہ سے مل کر کلام کا حصہ بنتا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، الذین اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہو اور آگے اس کی خبر الگ سے آ رہی ہو، یا پیچھے مبتدا ہو اور الذین اپنے صلہ سے مل کر جو ہے وہ خبر بن رہا ہو. مثال کے طور پہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں پہ الحمدللہ لفظ اللہ جو ہے اس کی صفت ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو الذی انزل علی عبدہ الکتاب یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا بھی ہے
یہ جو ہے لفظ اللہ کی صفت بن رہا ہے. تو الذی اسم موصول ہے اور انزل علی عبدہ الکتاب یہ اس کا صلہ ہے. ایسے ہی دوسری مثال الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ جو ہے پیچھے جن کے بارے میں کلام چل رہا ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا الذین هم علی صلاتهم دائمون. ایسی اللاتی دخلتم بہن، یہاں پہ یہ جملہ جو ہے وقولہ تعالی سورۃ نساء کی یہاں اللاتی مؤنث کا ہے. اب یہ اسم موصول جو ہے، اسم موصول یہ اس کی چند مثالیں ہیں. آگے اسم موصول کی اقسام، اسم موصول کیا چیز ہے اس کے طرف آتے ہیں. آسان سی چیزیں ہیں، بار بار پڑھی ہوئی ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا ذہن نشین کرنا ہے کہ اسم موصول جو ہے اس کے یہ اقسام ہیں، یعنی کچھ جو ہے مذکر کے لیے ہیں، کچھ مؤنث کے لیے، کچھ جو ہے مذکر مؤنث دونوں میں مشترک ہے. تو یہ والی تمام اقسام الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، یہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لفظ الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تثنیہ مذکر کے لیے رفعی حالت میں، اور اللذینی تثنیہ مذکر کے لیے نصبی حالت میں. الذین یہ جو ہے جمع مذکر کے لیے ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسم موصول جو ہے یہ آتا ہے مبنی کی کیٹیگری میں. تو اس میں لفظ اللذانی اور اللذینی کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اعراب میں چینج کیوں ہو رہے ہیں. یہاں پہ تو اس کو آنا چاہیے، فکس ہونا چاہیے، یہ اس پہ نصبی یا جری حالت یا اس پہ رفعی حالت میں اللذانی یا اللذینی کیوں آتا ہے. یاد رکھ لیں کہ لفظ اللذانی اور لفظ اللذینی ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اللذانی یہ ایک مستقل اسم ہے، اللذانی اور اللذینی ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو اللذانی اور اللذینی ہے یہ اللذینی اللذانی سے تبدیل ہو کے آیا ہے. نو، یا اللذانی جو ہے اللذینی جو ہے یہ جو ہے اللذانی کا تسنیہ ہے، نہیں، بلکہ اس کو یوں کہا جائے گا کہ جیسے اللذی واحد کے لیے بنایا گیا ہے اور اللذینہ جو ہے یہ جمع کے لیے بنایا گیا ہے، ایسے ہی اللذانی یا اللذینی جو ہے یہ جو ہے رفعی اور نصبی حالت کے لیے پیچھے سے مستقل بنایا گیا ہے. کوئی رفع یا نصب میں چینجنگ نہیں آتی، گویا کہ عامل نہیں ہے جو پیچھے والا جو ہے اس کے اندر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے اللذانی یا اللذینی بنایا گیا، نہیں، بلکہ جب بھی ذکر ہوتا ہے تثنیہ کا اس اسم موصول کا تو اس میں لفظ اللذانی اور اللذینی کو جو ہے وہ مستقل رکھا جاتا ہے. جس طرح کہ اللذی اور اللذینہ کو مستقل رکھا جاتا ہے، یہ چیز بتانے کے لیے کہ لفظ اللذانی بھی ایک مستقل لفظ ہے اور اللذینی بھی ایک مستقل لفظ ہے. اور اس کو عربی میں بات کو آسان کرنے کے لیے اسے کہا جاتا ہے مبنی علی ما ینطق. مبنی علی ما ینطق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ اس کا نطق آواز آ رہی ہے، اللذانی یا اللذینی، یہ اسی پر ہی مبنی سمجھا جاتا ہے، گویا کہ پیچھے سے بنایا ہی اس پہ گیا ہے. تو یہ ہے اس کا مذکر کے لیے. اگر ہم اور یہ جو اسم موصول مؤنث کے لیے آتا ہے تو اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، یہ جو ہے اس کا یعنی مؤنث کے لیے آتا ہے اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی. اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللتانی اور اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے سیم اسی طرح ہی جیسے کہ پیچھے اللذانی اور اللذینی میں بتایا گیا ہے. اور جمع کے لیے جو ہے وہ اللاتی اور اللائی یہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. جبکہ تیسری ایک اسم موصول کی قسم یہ ہے کہ جس میں مذکر مؤنث اور ایسے ہی واحد تثنیہ جمع سب برابر ہوتے ہیں، یعنی گویا کہ اس سے واحد کا معنی، تثنیہ کا معنی، جمع کا معنی، مذکر کا معنی، مؤنث کا معنی سب کا لیا جا سکتا ہے. وہ ہے لفظ من، ما، ایون اور ال. یہ بھی اسم موصول ہے. من بھی اسم موصول ہے، ما بھی اسم موصول ہے،
ایون بھی اسم موصول ہے اور ال بھی اسم موصول بن کے آتا ہے. ان کی تفصیلات ہم آگے جانتے ہیں، بھی صرف یہ جان لیں کہ یہ اسم موصول ہیں. ٹوٹل یہ کتنے لفظ بن گئے؟ الذی 13 الفاظ جو ہے یہاں پہ بن گئے اسم موصول. الذی، اللذانی، اللذین، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللائی. یہاں پہ ایک تیسرا لفظ بھی آتا ہے اللواتی، وہ بھی اسم موصول میں شمار کیا گیا ہے مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے. اللواتی، اللائی، اللواتی، اللاتی، یہ الفاظ جو ہے سب جمع مؤنث کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں. اور من، ما، ایون اور ال جو ہے یہ صرف اور صرف یہ جو ہے مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب آگے جو ہے ذرا ان کے ہم استعمالات مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. مذکر کے لیے اسم موصول جو مفرد الذی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے اسم موصول مفرد جو استعمال ہوتا ہے الذی، اس کی مثال جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہاں پہ لفظ الذی مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور مفرد ہے. ایسی اس کی دوسری مثال الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، الذی فطرنی. ایسے ہی الذی جمع مالا وعددا، اور ایسے ہی الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض. یہ جو ہے الذی کی مثالیں ہیں قرآن مجید سے. جب یہ تسنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اللذانی، تو اس کی مثالیں واللذانی یأتیانیہا منکم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 میں ہے واللذانی یأتیانیہا. یہاں پہ اللذانی استعمال ہو رہا ہے. اچھا، رفع حالت میں یہ اللذانی استعمال ہوتا ہے، اور یہ مثنى جب اللذینی منصوب میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ربنا ارنا اللذین اضلانا، سورۃ فصلت جسے ہم حامیم سجدہ کہتے ہیں. الذین جو جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا. ایسے ہی سورۃ سبا کی مثال میں وقال الذین کفروا، وقال الذین کفروا، یہ سورۃ سبا کی آیت نمبر، یہاں پہ بھی الذین استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ صرف اور صرف مثالیں دینا مقصود ہے قرآن مجید میں اس کے استعمالات. اسم موصول جو مفرد التی استعمال ہوتا ہے، التی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سورۃ فجر کی آیت نمبر 8 میں واتقوا النار التی اعدت للکافرین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 131 میں کالتی نقضت غزلها، سورۃ نحل کی آیت نمبر 92 میں. ایسے ہی اس کے لیے اگر ہم کوئی عام مثال بھی بنا سکتے ہیں اللتانی جاءت اللتانی تنظفان البیت اللتین کافأت اللتین تفوقتا. یعنی یہ جو اللتانی اور اللتینی ہے، اس کی ہمیں قرآن مجید میں مثال نہیں ملی ہے. اللتانی اور اللتینی کی مثال قرآن مجید میں نہیں ملی ہے، اس لیے اس کی عام سی مثال لکھ دی ہے جاءت اللتانی تنظفان البیت، وہ دو عورتیں آئیں جو گھر کی صفائی کرتی ہیں. کافأت اللتین تفوقتا، ان کو جو ہے وہ انعام دیا گیا جن دو بچیوں نے یا جن دو عورتوں نے جو ہے وہ فوقیت حاصل کی. اللتانی اور اللتینی. اللاتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللاتی ہاجرن معک، ایسے ہی اللاتی کی مثال واللاتی تخافون نشوزہن، سورۃ نساء کی آیت نمبر 33 میں. ایسے ہی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، سورۃ نساء کی آیت نمبر 15 میں. یہ ہے اللائی کی مثال واللائی یئسن من المحیض، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں. ان امہاتکم اللائی ولدنہم، سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 2 میں اللائی یظاہروا منہن. یہ ہے تمام ان پچھلے صفحات میں صرف اور صرف اسم موصول کی مثالیں دی گئی ہیں کہ اسم موصول جو ہے وہ الذی ہے، اللذانی ہے، اللذینی ہے، الذین ہے، اللتی ہے، اللتینی ہے، اللتانی ہے، اللاتی ہے، اللائی ہے. اس کے آگے جو من، ما، ایون اور ال ہے، اس کی بھی تھوڑی سی ہم مثالیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اسم موصول جو کہ مشترک ہیں مفرد، جمع، مذکر، مؤنث ہونے میں.
ان میں سے من جو ہے جو کہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تفصیل آگے بھی آ جائے گی، عاقل یا غیر عاقل کی، کہ من جو ہے اس کی مثال جیسے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 25 میں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ سورۃ حج کی آیت نمبر 5 میں يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ من آمانہ جو ہے یہ مثال ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ سورۃ یونس کی آیت نمبر 99 سے جو ہے لیا گیا ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 70 سے جو ہے یہ لیا گیا ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ۔ یہاں پہ من جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اسم موصول، ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَا عَلَّمْتَنَا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے یہ 32 میں ہے، اور ایسے ہی وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ میں یہاں پہ ماں جو ہے یہ اسم موصول ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ما اسم موصول ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں۔ ال کی مثالیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى السَّاحِرُ میں الف لام اسم موصول کا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ الشُّكُورُ اسم موصول ہے میں الف لام۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ میں الف لام جو ہے یہ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ میں یہ اسم موصول ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ المشرکین پہ الف لام اسم موصول ہے۔ أَيٌّ کی مثال فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ سورۃ انعام کی آیت نمبر 81 میں ہے۔ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى أَيًّ اسم موصول ہے، این بھی ہے، ایم ما تدعو فلاح الاسماء الحسنى ماں جو ہے وہ نکرہ کے اسم نکرہ کے طور پہ استعمال ہے، اور این جو ہے یہ اسم موصول ہے، یہ ماں اور من کی تفصیل میں آگے آ جاتا ہے۔ ایہم یکفل مریم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں ہے، یہ اسم موصول ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگوں نے کچھ ایسے ہیں، یہاں اس کی مثالیں میں نے لکھی ہے، باقی تفصیلات اس کی نہیں لکھی، کچھ ایسے بھی علماء ہیں جو لفظ ذا کو بھی اسم موصول میں قرار دیتے ہیں کہ زال اور الف ذا یہ بھی اسم موصول آتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ یہ ماں کے بعد یا من کے بعد آ کے آئے، اور ماں اور من کا یہ حصہ نہ ہو، اس کا جز نہ ہو۔ ما ذا یا من ذا یہ اسم موصول کے طور پہ بھی استعمال آتا ہے۔ ما ذا یا من ذا اس میں استفہام کے علاوہ ماں اور من کے بعد الگ سے ایک حیثیت رکھتا ہو تو تب جا کے جو ہے وہ یسألونک ماذا احل لہم۔ اب یہاں پہ دونوں معنی بن سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ما ذا الذی احل لہم، اور ایسا بھی اس کا دوسری توجیہ بھی دی جا سکتی ہے کہ ما ذا پورا کا پورا جو ہے وہ اسم یعنی استفہام کے لیے ہے، اور دوسری یہ بھی اس میں مفہوم بن سکتا ہے کہ ما الگ ہے استفہام کے لیے، اور ذا جو ہے یہ اسم موصول کے لیے ہے، لیکن اس میں دونوں توجیہیں بن سکتی ہیں۔ ایسے ہی ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہاں پہ بھی ما الذی اراد اللہ بہذا اور ما ذا پورا بھی بن سکتا ہے، دونوں جو ہے معنی بن سکتے ہیں۔ اس کے مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ میں نے یہاں پہ نقل کی ہیں، ایسی من ذا الذی یعصمکم یا من ذا الذی یشفع، یہاں پہ ذا دونوں جگہوں پہ اسم موصول جو ہے قرار دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے اسم موصول ہے، جبکہ اس کے بعد الذی الگ سے بھی اسم موصول آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس ذا اسم موصول کو میں نے وہاں سے ہٹا دیا ہے کہ ان تمام مثالوں میں جتنی بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں ان تمام مثالوں میں یہ ماں اور من کے بعد اگرچہ آ رہا ہوتا ہے،
لیکن تمام جگہوں میں من اور ماں کا حصہ بھی بن سکتا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملی کہ جس میں ماں اور من کے بعد یہ آ رہا ہو اور زیادہ گمان اس طرف جائے کہ یہاں صرف اور صرف یہ ذا الگ بن سکتا ہے، ماں یا من کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں پہ من ذا الذی، من ذا اسم پورا کا پورا استفہام کے لیے، من ذا الذی یعصمکم یہاں پہ من ذا پورا کا پورا استفہام کے لیے، ماذا احل لہم پورا کا پورا استفہام کے لیے بنانا، یہ جو ہے زیادہ قرین قیاس بن جاتا، یعنی زیادہ جو ہے وہ قابل قبول بنتا ہے ان تمام مثالوں میں۔ اس لیے اس ذا کو اسم موصول میں بعض لوگوں نے شمار کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ بتا دیا ہے۔ آگے مثالوں میں چلتے ہیں کہ من کا استعمال مؤنث کے لیے، پیچھے مذکر کے لیے تھا، اب مؤنث کے لیے اس کی مثال وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن يَقْنُتْ خطاب مؤنث کے لیے ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ماں کی مثال مؤنث کے لیے اس کی جو ہے وہ یعنی مؤنث کے لیے جو ہے ماں کی مثال مجھے یہاں قرآن مجید میں نہیں ملی ہے۔ اعجبتنی القصہ بما فیہا من الحوادث، بما فیہا، تو یہاں ما فیہا من الحوادث کہ مجھے یہ قصہ یہ کہانی بہت اچھی لگی ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے حوادث اس وجہ سے، تو یہاں پہ ما اسم موصول ہے اور پیچھے قصہ یعنی مؤنث کے لیے ہے۔ اعجبتنی القصہ بما فیہا من الحوادث، ال جو ہے مؤنث کے لیے، حضر الکاتبۃ الی المحکمہ، الکاتبہ الی المحکمہ، المحکمہ پہ الف لام جو ہے، حضر الکاتبۃ، تو الکاتبۃ یعنی التی تکتب، حضرت یہاں پہ مؤنث کے لیے اس کے تا آنی چاہیے، حضرت الکاتبۃ الی المحکمہ، تو یہاں پہ ذرا غور کر لیجئے گا کہ ال جو ہے یہاں مؤنث پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ایون بھی مؤنث کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اکرمت ایتہم حضرت، ذا جو ہے اگر اس کو بنایا جائے مثال کے طور پہ اس میں استفہام، تو ماذا اعددت، ماذا اعددت من الطعام، آپ نے کھانا کیا تیار کیا ہے، ما التی اعددت یعنی اس معنی میں، لیکن جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ اس ذا کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ماں کا حصہ ہی رکھا جائے کہ یہ پورا کا پورا استفہام کے لیے ہے۔ آگے جو ہے اب ذرا آتے ہیں کچھ مزید تفصیل پہ، شروط و احکام و بعض اسماء الاستفہام، اسماء استفہام کے چند احکام ہیں، چند اس کی شروط ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں کہ جن کے اندر جب وہ شروط پائی جائیں تو اس وقت وہ اس میں استفہام بنتے ہیں، اس وقت نہیں بنتے ہیں فلاں۔ سب سے پہلے آتے ہیں من اور ما پہ، یہ اس میں استفہام استعمال ہوتے ہیں، جو پہلا ہے ان میں سے وہ جو ہے عاقل پہ دلالت کرتا ہے، اور ماں جو ہے یہ غیر عاقل پہ دلالت کرتا ہے، یعنی من سے مراد یعنی عقل والی چیزیں انسان، اور ماں سے مراد غیر عاقل چیزیں، یہ اس طرح جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹ ہو جاتا ہے، لیکن بائی ڈیفالٹ اصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ من اور ماں میں سے من عاقل کے لیے اور ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، اسم موصول نحو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہاں پہ من جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے عاقل کے لیے، اور ایسے ہی ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس سے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہاں پہ ماں جو ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ یہ اسم موصول ہے۔ اب جو اسم موصول ہونا تو سمجھ آ گیا، اب آگے جو چیزیں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ من اور ماں اس میں استفہام بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں پہ اس من ذا کو پورا ایک بنائیں گے، اور جب اس کو الگ کیا جاتا ہے من تو پھر ذا کو جو ہے وہ اسم موصول بنا دیا جاتا ہے، تو برحال یہاں پہ یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا میں اسم میں استفہام بن رہا ہے۔
ایسے ہی ما منعک اللہ تسجد، ما منعک، یہاں پہ ما جو ہے اس میں استفہام ہے، یہاں پہ یہ موصول نہیں ہے۔ ایسے ہی یسألونک ماذا ينفقون، یہاں پہ بھی یہ استفہام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی یہ یعنی موصولہ کے طور پہ نہیں استعمال ہو رہا۔ ایسے ہی یہ من اور ما اس میں شرط بھی آتے ہیں۔ شرط یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک جملہ آتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ اس کی جزا بنتا ہے۔ پہلا جملہ شرط ہوتا ہے اور دوسرا جملہ اس کے جواب میں آتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ ایک جملہ ہے اور یرہ جو ہے یہ اس کا جواب ہے۔ یہاں پہ من جو ہے یہ اس میں شرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ من یفعل ذالک یلقى اثاما میں من جو ہے من یفعل ذالک یلقى اثاما، یہ اسم موصول ہے، من جو ہے یہ اسم موصول نہیں ہے بلکہ اس میں شرط ہے، من یفعل ذالک یلقى اثاما اس کی جو ہے وہ جزا ہے۔ اور ایسے ہی تیسری اس کی مثال وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، یہاں پہ بھی ما جو ہے یہ اس میں شرط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، موصول نہیں ہے۔ تو بتانا مقصود یہ تھا من اور ما میں کہ یہ اس میں استفہام بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں شرط بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس میں موصول بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ان کا فرق جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کلام کے سیاق و سباق سے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ دو چیزیں بن سکتی ہوتی ہیں کہ ما جو ہے من جو ہے یہ موصول بھی سمجھا جا سکتا ہے، یہ استفہامیہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اور یہ شرط کے لیے بھی سمجھا جاتا ہے۔ جب کلام ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ کسی لفظ کے معنی آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ما اس میں موصول، اس میں استفہام، اس میں شرط تینوں بن سکتا ہو، تو وہاں پھر جاتے ہیں کہ یہاں کلام جو ہے اپنی بلاغت میں یا اپنے مفہوم میں کون سا لایا جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ یعنی وہ کلام جو موضوع بن رہا ہوتا ہے اس موضوع اور عنوان کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اسم موصول بنانا زیادہ بہتر ہے یا شرط اور جزا بنانا بہتر ہے، یا یہ ہے کہ اس کو جو ہے یہاں پہ استفہام بنانا بہتر ہے۔ یہ اس کلام کے سیاق و سباق سے تعین ہوتا ہے یا اس کلام کے اس بلاغت یا معانی سے پتہ بہتر ہوتا ہے۔ آگے ہیں دوسرا اس میں احکام میں چلتے ہیں اور وہ ہے لفظ ایون کے احکام۔ لفظ ایون کی بہت ساری حالتیں ہیں، یہاں پہ لفظ ایون کے بہت سارے جو ہیں یعنی مفاہیم ہیں، میں ان کو مختصر کر دیا ہے اور اس انداز سے رکھا ہے کہ سمجھ آ جائے، وگرنہ اس کی تفصیلات ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ اتنا ذہن میں رکھ لیں، نمبر 1 کہ ایون مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، پہلا پوائنٹ۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا تو مضاف ہو کر ہی استعمال ہے لیکن اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ اس کا بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جب اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں بنائی جاتی ہیں کہ وہ ذہن میں ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل ہی ختم ہے، یا یہ ہے کہ وہ ذہن میں ہے یا نہیں ہے، بہرحال مضاف ہوگا یا نہیں ہوگا، بس آپ دو سمجھ لیں۔ تستعمل مضافا ومقطوعا عن الاضافہ۔ ایسے ہی یہ ایون معرب ہے، ایون جو ہے کلمہ بذات خود معرب ہے، یہ ایک صورت میں جو ہے یہ مبنی بنتا ہے، جب یہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہو اور اس مضاف ہو کر استعمال ہونے کے بعد اس کا آگے جو جملہ آ رہا ہے، جو آگے سیلا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو جس کا مبتدا ہوا ضمیر ہو اور وہ محذوف ہو۔ اچھا ویسے ایک بات سمجھ لے، آگے تفصیل آتی ہے لیکن تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ سیلا کے اندر سے، سیلا میں جو ضمیر ہوتی ہے جو عائد ہو جسے کہا جاتا ہے، اس میں سے ہوا کو کبھی بھی حذف نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ضمیر، ہمیشہ ضمیر کو عائد کو حذف اس وقت کیا جاتا ہے یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی بقیہ جات، کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس پہ دلالت کرتی ہو، کوئی قرینہ موجود ہو۔ جب جملے کے اندر ہوا موجود ہوتا ہے تو وہ حذف نہیں کیا جاتا، لیکن جب صلہ بن رہا ہوتا ہے ایون، جب صلہ بن رہا ہوتا ہے، جب پیچھے اسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایہم،
اس وقت جب ہوا محذوف ہوتا ہے، یہ ایک خاص پوزیشن ہے، یہاں آ کے ایون جو ہے یہ مبنی بن جاتا ہے۔ ایون جو ہے وہ مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہو اور آگے والا جملہ اسمیہ صلہ بنتا ہو اور اس صلہ میں سے ہوا ضمیر جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے اس خاص پوزیشن میں، اور اس خاص پوزیشن میں یہ ایون جو ہے یہ مبنی بن جاتا ہے۔ بس یہ ایک خاص بات سمجھنے والی، جیسے مثال کے طور پہ سمجھیے سورۃ مریم کی آیت نمبر ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، یہاں پہ ایہم ہوا اشد، یہ ضمیر یہاں پہ حذف ہے، ایون مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہو اور اس کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہو اور جملہ اسمیت کی جو مبتدا ہوا ضمیر بننی ہے وہ حذف ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے ایون جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں یہ معرب ہوتا ہے۔ ایون کے یعنی مبنی ہونے کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہ ایون ہی رہتا ہے، اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا۔ ثم لننزعن من كل شيعة ایہم، یہاں پہ یہ لننزعن کا مفعول بنتا ہے پیچھے والے جملے کے اعتبار سے، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے یہاں پہ اس لیے اس پہ رفع آ رہا ہے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ اگر یہ مبنی نہ ہوتا تو اعراب آنا چاہیے تھا ثم لننزعن من كل شيعة ایہم، یا ایون آنا چاہیے تھا، ایا آنا چاہیے تھا، کیونکہ لننزعن ایا ہونا چاہیے تھا۔ لننزعن متکلم جمع کا صیغہ ہے، فعل بفاعل ہے، اور ایہم اس کا مفعول بنتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ایہم آ کے استعمال ہوتا ہے، کیوں کہ یہ اس صورت میں مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، ضمہ پہ مبنی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ کب ہو رہا ہوتا ہے جب مضاف الیہ اس کا موجود ہے ایہم اور آگے جملہ ہوا اشد علی الرحمن عتیہ میں ہوا جو ہے وہ ضمیر محذوف ہے، تو ایسی صورت میں جا کے ایہم جو ہے یہ مبنی ہے، وگرنہ اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں معرب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا یا ایہم احسن عملا، یہ جو ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر یا سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ اب آگے جو ہے یعنی گویا کہ یہاں پہ صرف میں نے اس کا مبنی اور غیر مبنی ہونا سمجھا دیا، باقی ایون جو ہے اس میں استفہام جو ایون جو ہے اس کے باقی استعمالات آگے آتے ہیں۔ ایون جو ہے یہ اس میں موصول رہے گا، مبنی صرف ایک حالت میں ہوگا اور باقی تمام صورتوں میں معرب ہوگا۔ اس ایون کے اور بھی معنی ہیں، ایون جو ہے اس میں شرط حرف جازم، اس میں شرط جازم بن کے بھی استعمال ہوتا ہے، ایو کاتب تقرأہ تستفید منہ، یہاں پہ شرط اور جزا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ ای خیر تفعل تجدہ عند اللہ، ای خیر، یہاں پہ اس کی قرآن مجید سے کوئی مثال نہیں ملی ہے کہ ایون جو ہے یہ اس میں جازم یعنی اس میں شرط کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو، قرآن مجید سے اس کی مثال نہیں ملی ہے۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایون جو ہے اس میں استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں استفہام، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے مبنی ہونے کی صرف وہ ایک حالت ہے اسم موصول میں جو بیان کی گئی، باقی تمام جگہوں پہ یہ معرب ہے، جیسے کہ ایو کتاب ھذا وبأی قلم تکتب، قرآن مجید سے اس کی مثالیں، فبأی، دیکھیں معرب ہے تو اس پہ ای پہ کسر آ گیا، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، فأی الفریقین احق بالامن من ای شیء خلقہ، یہاں پہ یہ ایون جو ہے یہ بطور استفہام کے استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ یہ اسم استفہام ہے اور اسم استفہام جو ہے یہ معرب ہے یہاں۔ اچھا، استفہام کے لیے یا شرط کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کلمات استعمال ہوتے ہیں، کچھ کلمات مبنی ہیں، کچھ کلمات معرب ہیں۔ اسماء جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حروف استفہام اور ایک ہوتا ہے حروف شرط، جو حرف ہیں وہ تو سب کے سب مبنی ہیں، لیکن جو اسم استفہام ہوتے ہیں یا اسماء شرط ہوتے ہیں، یہ اسم جو ہیں کچھ معرب ہوتے ہیں، کچھ مبنی ہوتے ہیں، جیسے اینا ہے یا کیفا ہے،
یہ بھی استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ مبنی ہیں، تو کچھ مبنی ہوتے ہیں کچھ معرب ہوتے ہیں. تو ایون جو ہے یہ استفہام کے لیے جب ہوتا ہے تو یہ معرب ہوتا ہے. جہاں جہاں جو لفظ آئے گا ہم اس کی تفصیل جان لیں گے. تو یہ جو ہے یہ معرب ہوتا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْرِ، یہاں پہ رفع حالت میں ہے. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ، یہاں پہ جو ہے یہ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ میں یہاں پہ یہ جری حالت میں استعمال ہو رہا ہے. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ. اچھا اس کے علاوہ جو یہ ایون ہے اس کا ایک اور بھی استعمال، یہ جو یا ایھا الذین کے ساتھ آتا ہے یہ بھی یعنی یہ موصولہ والا ایون نہیں ہے، یہ استفہام والا ایون نہیں ہے، لیکن یہ الگ سے ایک ایون ہے. گویا کہ یہ اس کا ایک تیسرا روپ ہے، یہ ایک اس کا تیسرا معنی ہے کہ یہاں ندا کے لیے جو ہے یہاں پہ ہم اسے اسم موصول بھی نہیں کہیں گے، یہاں پہ ہم اسے اس میں استفہام بھی نہیں کہیں گے، یہاں پہ یہ ایک اس کو اس میں نکرہ کہہ لیں یا ایک ایسا کلمہ ہے جو اس ندا کو حرف ندا کو جو ہے اس کو مزید آگے پورا کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مذکر یا مؤنث میں فرق کے لیے. مذکر کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اور مؤنث کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ. النفس جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے تو اس کے لیے ایتھا ایتن استعمال ہوا. تو یہ جو ایھا اور ایتھا جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ تو آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہوگا کہ یہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ یعنی آگے جو منادا جو ہے وہ معرف باللام ہو تو اس وقت حرف ندا کے بعد جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ حرف ندا اور معرف باللام کے درمیان جو ہے ایھا یا ایتھا کا استعمال ہوتا ہے. آگے جو ہے یہاں اس کا ایک پانچواں معنی بھی ہے کہ یہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کسی چیز کی انتہا اس کو بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی صفت انتہا درجے کی کرنی ہو، اور اس کی کوئی قرآن مجید سے مثال تو نہیں ہے لیکن اس کی ویسے مثال دی ہے المتنبی شاعر ای شاعر. گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ متنبی ایک بہت بڑا شاعر ہے، بہت ہی بڑا شاعر ہے، یعنی کسی کی صفت کی انتہا کرنے کے لیے یہ آتا ہے. بئس الخلق الخیانہ ای خیانہ، ایک کہ برا اخلاق جو ہے وہ خیانت کرنا بہت برا خلق ہے، لیکن کوئی بھی خیانت ہو، اسی طرح کی بھی خیانت ہو تو یہاں پہ یہ لفظ ایون جو ہے استعمال ہوتا ہے اور یہ معنی وہاں پہ دے رہا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی خیانت. اور کلام کے اندر جب ہم اس کو جوڑتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بدل بنا لیتے ہیں پچھلے سے، لیکن معنی جو ہے یہاں پہ آگے سے مضاف ہو کے پیچھے والے سے یہ بدل بن رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی بھی خیانت ہو تو وہ جو ہے برا اخلاق ہے. بئس الخلق الخیانہ ای خیانت، مفہوم تو یہی بنتا ہے لیکن وہاں پہ بطور حال کے بھی استعمال ہو جاتا ہے صفت کے لیے. جیسے کہ لقد استمعت الی محمد ای خطیب، یہاں پہ اگر یہ مثال قرآن مجید سے اس کی مثال نہیں ہے لیکن سمجھنے والی ہے کہ کہنا یہ ہم گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے محمد کی طرف سنا اس حال میں کہ جب وہ خطیب تھے. استمعت الی محمد ای خطیب، یعنی میں نے محمد کو اس حال میں سنا کہ جب وہ خطیب تھے. تو یہ لفظ ایون جو ہے یہ ایک بعض دفعہ کیفیت یا حالت بھی بیان کر دیتا ہے. اب چونکہ یہ تھوڑی سی چیزیں قرآن مجید سے اس کی مثالیں نہیں ملی ہیں تو ایک بطور یعنی سمجھنے کے لیے کبھی عربی عبارات میں یہ چیز آ جاتی ہے جو چلو اس کو جو ہے انسان ذہن میں رکھ لیتا ہے، لیکن اس کے قرآن مجید سے جو ہے کوئی مثال جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. اچھا آگے جو ہے یہ ال ہے. ال اسم موصول ہوتا ہے. ال اسم موصول جو ہے یہ عاقل غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر عاقل کی شرط یہ ہے کہ یہ آ رہا ہو صفت مشبہ کے شروع میں، اسم فاعل کے شروع میں، اسم مفعول کے شروع میں اور اسم مبالغہ کے شروع میں. اس وقت جو ہے یہ ال جو ہے یہ اسم موصول بنتا ہے جب اس کے بعد کوئی مشتق صفت ہو. مشتق وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ صفت مشبہ ہو سکتی ہے، اسم فاعل ہو سکتا ہے، اسم مفعول ہو سکتا ہے اور مبالغے کے صیغے ہو سکتے ہیں.
ان کے شروع میں اگر ال آ رہا ہے تو یہ اسم موصول ہے. ویسے یہ اسم موصول ایک مستقل کلمہ ہے. ال اسم موصول مستقل کلمہ ہے لیکن اس کے اوپر اعراب نہیں آتا. اعراب جو ہے وہ آگے والے کلمہ پر ہی آتا ہے. لیکن اسم موصول ال جو ہے یہ ایک کلمہ شمار ہوتا ہے کہ المغضوبی یا الضالین پہ جو الف لام آ رہا ہے یہ ال بھی ایک کلمہ اسم موصول ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کلمہ پہ اس پہ جو ہے وہ اعراب نہیں آتا. اعراب جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے آگے والے جس کے اوپر یہ ال داخل ہے. المغضوبی یا الضالین، ضالین اور مغضوب پہ جا کے جو ہے وہ شو ہو رہا ہے اعراب، ال پہ نہیں ہوتا لیکن اس کو جو ہے مستقل کلمہ کہا. اور دوسرا یہ ہے کہ ال جو ہے یہ باقی اسم موصولوں کی طرح بذات خود استقلال نہیں رکھتا ہے. استقلال مطلب یہ ہے کہ آگے والے لفظ کے بغیر صرف ال 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 یہ اس سے الگ ہو کے بھی نہیں آتا ہے. لازم ہے کہ آگے والے اس صفت مشبہ، اسم فاعل، اسم مفعول اور مبالغے کے صیغے کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے. جیسے من، ما، الذی، اللذانی کا اپنا ایک الگ سے وجود ہے، ال کا اس طرح کوئی الگ سے وجود نہیں ہے. لازمی یہ ہے کہ کسی کے شروع پہ آئے گا اور اعراب اس کا اس کلمہ کے آخر میں آئے گا. ہاں اسم موصولات کے اندر جو ہے اس کو جو ہے ایک مستقل حیثیت حاصل ہے. امید ہے کہ یہاں تک یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. آج میں اپنی گفتگو کو یہیں تک ہی رکھتا ہوں. آگے جو ہے ایک بحث باقی ہے اور وہ ہے اسم موصول کا صلہ کیسا ہوتا ہے، اس میں ضمیر عائد کیسی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی کلاس میں ہم جانیں گے. آج کی کلاس میں بھی کچھ باتیں ہیں تھوڑی سی جو مزید سمجھنے رکھنی ہے. جب آپ اس کو ایک دفعہ سنیں گے تو وہ باتیں سمجھ آئیں گی اور اگلی کلاس میں پھر انشاءاللہ تعالی اس کی جو باقی چیزیں ہیں، اسم موصول کا صلہ جو ہے اور اس میں عائد ضمیر کی باتیں جو ہیں وہ سمجھیں گے. اور آج کے سبق میں بھی چند باتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ان کو میں ایڈ کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی ابھی ہم لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ سوال سلسلہ کا یہ ہے کہ لفظ ایون جو ہے یہ بعض تراکیب میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النفس المطمئنہ میں منادى ایھا یا ایھا کو بنا دیا جاتا ہے اور آگے والے کو اس کو بدل بنا دیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے، اس طرح بات میں رکھ لیں کہ یہ جتنی باتیں ہیں پہلے نمبر پہ تو بنیاد ہی سمجھ لیں کہ یہ سب چیزیں عرب کے مختلف استعمالات سے سامنے رکھ کے یہ سب چیزیں اجتہادی طور پہ بنائی جاتی ہیں. کچھ لوگ ایک چیز میں کوئی رائے دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے کسی چیز میں کوئی رائے دے دیتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان جتنی بھی اس طرح کی آراء آتی ہیں ان کو تھوڑا سا عملی لحاظ سے بھی انسان جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش کرے. ان مثالوں کو تھوڑا سا عملی لحاظ سے بھی سمجھیے. میں اب یہاں آپ کے عملی لحاظ سے مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ بات ہے یا، جب ہم اس کو عملی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو غور کیجئے گا کہ یا سے ہم جو آواز لگانا چاہتے ہیں وہ آیا ہمارا اصل ٹارگٹ الذین آمنوا ہے یا ایھا ہے. جب ہم ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو زیادہ مناسب یہی لگتا ہے کہ جو اوریجنل طور پہ منادہ بننا ہے اسی کو ہی بنایا جائے. جو اصل منادہ بننا ہے وہ ایھا الذی یعنی الذین آمنوا صرف لفظی بحث نہیں ہے بلکہ جو معنوی لحاظ سے ہے وہ آواز لگ رہی ہے الذین آمنوا کو. جب الذین آمنوا کو آواز لگ رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس ایھا کو پھر کوئی اور حیثیت دی جائے. یہ کہا جائے کہ یہ اصل میں یا کا حصہ ہے، یا یہ ہے کہ یہ جو ہے اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ آگے والا جو ہے وہ معرفہ ہے اور دو معرفہ آپس میں جمع نہ ہو سکیں، تو کوئی اور وجہ بیان کی جائے. نہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہ بنا دیں کہ ایھا جو ہے وہ منادہ ہے اور الذین آمنوا جو ہے وہ اس سے بدل ہے. بہتر اگرچہ یہ رائے موجود ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم ایھا کو یہ کہا جائے کہ سمپل یہ ایک اسم ہے، اسم مبہم ہے یا اسم نکرہ ہے، اسم مبہم ہے، یعنی ایک مبہم اسم ہے
جو کہ اصل میں یا کے اس معنی کو آگے جو ہے وہ آگے جو ہے الذین تک پہنچاتا ہے. ایسی صورت میں جب آگے منادا جو ہے وہ معرف باللام ہو. کلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اعراب میں جب ترکیب کرنا ہو تو ترکیب میں بجائے اس کو کہ اس کو منادا بنائیں اور آگے والے کو جو بدل بنائیں، اسے اسم مبہم کہہ کے چھوڑ دیا جائے وہ بہتر ہے. کیونکہ اس میں اعراب اور کوئی نہیں چینج ہوگا. مذکر مؤنث میں تو چینج ہوگا لیکن اعراب اور کوئی نہیں چینج ہوگا. جب بھی منادا کے ساتھ آئے گا اس کا یہی ہوگا. بدل بھی اصل مقصود ہوتا ہے، مبہم منہ اس کے مقصود نہیں ہوتا. بالکل جی بالکل، میں نے کہا ہے کہ رائے موجود ہے کہ ہم اس کو جو ہے مقصود اصل جو ہے وہ الذین آ رہا ہے. لیکن اللہ عالم سے جو مجھے لگتا ہے، یعنی میں اس کو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ عربی کے استعمالات سے ہی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک نحوی لحاظ سے اس کا اصول یہ ہے کہ جب منادا معرف باللام ہے تو یا کے درمیان جو ہے اور منادا کے درمیان ایوہا کا اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سوائے لفظ اللہ کے کہ وہاں پہ ایوہا کا استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ اللہ کے شروع میں یا اللہ ہی آتا ہے، لیکن باقی جگہوں پہ آتا ہے ایوہا. جو مجھے اس میں لگتا ہے اصل چیز ہے اس یا کے معنی میں مزید گہرائی بلاغت کے لحاظ سے ذرا اہتمام کر کے آواز دینا، یا فلان یا الذی فعل، اس میں تھوڑا سا اہتمام آ جاتا ہے جسے ہم کوئی معنی نہیں دے سکتے ہیں. اس اصول یا ضابطے کو ایک گرامر یا بلاغت میں یا عربی استعمالات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس یا ایھا الذین میں کلام کو اہتمام ملتا ہے، اہمیت ملتی ہے. یا مؤمنون اگر کہہ دیا جاتا ہے یا مؤمنون یا تو اس میں وہ اہتمام نہیں آ رہا جو یا ایھا الذین آمنوا میں کلام میں اہمیت آ رہی ہوتی ہے. واللہ عالم بالصواب. رائے دونوں موجود ہیں. ایھا کو آپ جو ہے مبدل منہ بنا لیں یا ایھا کو اسم مبہم کہہ کے چھوڑ دیں. دونوں آرا جو ہے نحو میں موجود ہیں، دونوں طرح جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. جس سے جو آپ کا سوال ہے، ایک تو یہ ہے کہ پہلا سوال کہ ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے اسم موصول میں استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی ہے مذکر کے لیے ایون اور مؤنث کے لیے ایتن استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ اسم موصول ہی کیوں نہ. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ما منعک لا تسجد میں ما منعک میں نفی ہے، ما منعک میں نفی ہے. اللہ اکبر. جی میری آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہے. عفواً مائک لینا میں بھول گیا تھا. جو پہلا آپ کا سوال ہے میں اس کا جواب دوبارہ دے رہا ہوں کہ ایون اور ایتن جو ہے یہ آپ کا ذہن ہے کہ مذکر کے لیے ایون اور مؤنث کے لیے ایتن، تو ایسے ہی ہے. اسم موصول میں بھی ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے ہی آئے گا، باقی احکامات سے رہیں گے. دوسرا جو ہے نا آپ کا سوال کہ ما منعک اللہ تسجد، اچھا اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ما منع نہیں روکا آپ کو، یہ منع کریں گے نفی والا، یا یہ کریں گے کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ تو منع کیا یہ تو مثبت میں رہے گا نا، کس چیز نے منع کیا؟ ہاں ما منعک میں استفہام ہوگا نا، ما منعک میں استفہام ہے، یعنی ما منع اگر نفی لیں تو اس کا معنی یہ بن جاتا ہے نہیں منع کیا تجھ کو، نہیں منع کیا تجھ کو اللہ تسجدہ، یہ کہ تو سجدہ نہ کرے. تو نہیں منع کیا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مفہوم اصل کلام کا یہ ہے کہ کس چیز نے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہے، چیز ہے جس نے آپ کو. تو یہاں پہ ما جو ہے وہ بطور استفہام کے لیے، اس میں استفہام کے لیے آ رہا ہے، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے. جگہ نفی کا لیں تو اس کا معنی بنے گا نہیں منع کیا، تو نہیں منع کیا والا یہاں پہ معنی نہیں ہے ہمارا. بہرحال یہ چیزیں چونکہ ہم اس میں بالکل ابتدائی نہیں ہیں، تھوڑی سی چیزیں ہم اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی چیزیں پڑھنے کے بعد یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، تو کچھ چیزیں اس میں ابتدائی بھی آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں آگے بھی آ جاتی ہیں. تو ایک چیز ایک بار نہیں بلکہ جب 2-3 بار اس کی ریکارڈنگ سن لی جائے، اس کو بار بار دیکھ لیا جائے، پھر جا کے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. جس طرح سب سے پہلے آپ کا سوال جو ایون کے بارے میں ہے، پہلے اس کو ذرا تھوڑا سمجھ لیں.
آپ کا سوال شاید ایون کے بارے میں یہ ہے کہ لفظ ایون جو اسم موصول کے لیے آ رہا ہے، اس میں شرط کے لیے آ رہا ہے، استفہام کے لیے آ رہا ہے، یہ والا اسم موصول، یہ والا ایون اور ایتھا یا ایھا جو کہ منادا میں آتا ہے، یہ والا ایو جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ دیکھیں سسٹر، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب ہم یہ کہہ دیا کہ ایھا اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، ایھا اسم موصول ہے، تو جب ہم اس کو ایھا اسم موصول بنا رہے ہیں تو اب یہ اس میں شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ اس میں شرط نہیں، اسم موصول ہے، اور جب یہ اس میں شرط ہے تو یہ اسم موصول نہیں ہے۔ جب وہ الگ بات ہے کہ جہاں سارے معنی بڑھ رہے ہوں تو کوئی ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، جی ایسے ہی جب یہ استفہام بڑھ رہا ہے تو اسم موصول نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہیں گے جب ایھا میں ہے تو یہ موصول والا نہیں ہے، جب یہ ایتھا والا ہے تو یہ موصول والا نہیں ہے، لیکن اس کو ہم انہی کیٹیگریز میں لے کے آئیں گے کہ جیسے یہ جو ہے اسم استفہام بھی اس کا الگ ہے، اس کا جو ہے وہ شرط کے لیے ہونا بھی اس کا الگ ہے، ایسے اس کا اسم موصول ہونا بھی ایک الگ چیز ہے۔ اصل میں اس کے بارے میں نا کچھ چیزیں اور بھی ہیں تھوڑی سی جو کہ سامنے آتی ہیں، کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو کہ کافی مطولات میں چلی جاتی ہیں کہ جب اس میں یہ شرائط نہ پائی جائیں تو وہ کیسے بنتا ہے۔ جی اس کو ہم اسم مبہم ہی کہیں گے، یہ اسم موصول میں اس کو اسم موصول کہیں گے، اس میں شرط میں اس کو اسم شرط کہیں گے، اس میں استفہام میں اس کو اسم استفہام کہیں گے، اور ایھا میں یا ایتھا میں اس کو اسم مبہم کہہ دیں گے۔ دوسرا آپ کا سوال اس کے بارے میں یہ تھا کہ ذا کے بارے میں، یہی ہے نا ذا کے بارے میں کہ یہ ذا جو ہے یہ یقیناً اس کو شمار کیا گیا ہے اسم موصولات میں کہ ذا بھی اسم موصول ہے، ذا بھی۔ دیکھیے سسٹر، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ گرامر چلا رہے ہیں جو کہ قرآن مجید کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اگر ہم کہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کرتے ہیں، لیکن جو عام ادب کے استعمالات ہیں، جو عربی ادب کے استعمالات ہیں، ان کے اندر ذا اسم موصول ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان بکس میں مجھے بھی تمام جگہوں پہ پڑھنے کا موقع ملا کہ عربی زبان میں، عربی ادب میں ذا جو ہے بطور اسم موصول کے استعمال ہوا ہے، اشعار میں، ان چیزوں میں۔ اب بکس والوں نے وہ والا پوائنٹ اٹھایا اور اس کی مثالیں تلاش کر لی قرآن مجید سے، اور اس کی مثالیں تلاش کر لی قرآن مجید سے، جو کہ وہ والی مثالیں وہ پوری طرح اس پہ منطبق نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید کی جو بھی مثالیں، یعنی ذا اسم موصول کی جو شرطیں کی گئی ہیں، نمبر 1 کہ وہ ذا من اور ماں کا حصہ نہ ہو، اور من اور ماں کے بعد ہی استعمال ہو رہا، ہونا بھی من اور ماں کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی اس سے جو ہے وہ من اور ماں کا حصہ نہیں ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں پوری کرنے کے بعد اسے جو ہے اسم موصول آئے گا، اور یہ صرف اس قرآن مجید کے استعمالات میں نہیں ہے۔ یہاں پہ جن جگہوں پہ منزلذی یا جو بھی مثالیں اس میں دی گئی ہیں، ان مثالوں میں واللہ عالم یہ اس میں یعنی اس کا جو ہے وہ والا معنی نہیں بنتا ہے جو کہ اس کا وہ اس کو ہم بنائیں وہ موصول والا۔ باقی رہا اس ذا کو جو ہے یعنی اسم اشارہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ایک اب اشارات میں بھی موجود ہے۔ باقی منزلذی میں اور منزلذی یعصمکم یا منزلذی یشفع عندہ، اس میں من ذا اس کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی اس کا یعنی اسم میں اشارہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ میں رکھ لیجئے، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی۔ جب الفاظ کسی بھی کلمہ کے اندر معنی الفاظ یعنی بڑھتے جائیں نا، حرف اس کے بڑھتے جائیں تو معنی اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ جس طرح کی مثال دی جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ یعنی دی جاتی ہے ذا، آگے ذا کا، ذالی کا، جیسے جیسے اس کے اندر حرف بڑھتے جاتے ہیں معنی اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ من ذا الذی یشفع عندہ، ذرا غور کیجئے گا، اگر ہم کہیں من کون ہے جو اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں ہے، کون ہے جو کر سکتا ہے،
اب اس کون ہے کے معنی کو اور بڑھانا مقصد ہے، کوئی نہیں ہے، کسی طرح کا نہیں ہے. تو یہاں پہ یعنی کون ہے وہ، کون ہے وہ، دیکھیں یہ معنی تو بن سکتا ہے نا. اب جوڑے اصل میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ایک بات یہ بھی ذہن رکھ لیں کہ ہم اردو میں ترجمہ تو ہوا ضمیر کا بھی تو وہ کرتے ہیں، ہاذا کا معنی بھی وہ کرتے ہیں، اور ہوا کا اور ہو کا معنی بھی تو وہ کرتے ہیں جی. اس لیے اصل مقصد اشارہ کہاں پہ ہے؟ اشارہ جیسے ہاذا عربی میں ایک، اردو میں تو ہمارے پاس حرف محدود ہے نا، ہمارے پاس پورے عربی کے وہ مفاہیم نہیں ہے. آیا واقعتاً ذہنی طور پہ سوچے اشارہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یعنی بنایا جا سکتا ہے تکلف میں یا الفاظ کے اوپر بحث کرتے ہوئے رکھتے ہوئے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ان جگہوں پہ ایک اس میں استفہام من ذا پورا کا پورا ہے اور حروف زیادہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ چیز ذرا پختہ کرنے کے لیے کہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو یہ ذرا واللہ عالم یعنی بنایا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال جب اعراب یا ترکیبیں کی جا رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ اس طرح کے آراء جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں.